بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ ہم چونکہ معطل کو پڑھ رہے تھے اور معطل کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ معطل کی 4 قسمیں ہیں: مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ تو مثال اور اجوف تو ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ناقص۔ اب ناقص کی تعریف: ناقص وہ معطل ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، تو اس کو معطل اللام بھی کہتے ہیں۔ جیسے عضو بروزن فعل، تو یہاں واو لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح خاشیہ بروزن فاعلہ۔ اسی طرح پھر ناقص کی 2 قسمیں ہیں: ناقص واوی، نمبر 2 ناقص یائی۔ ناقص واوی وہ ناقص ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں واو ہو، جیسے نحو بروزن فعل اور رخوہ بروزن فعلہ۔ اسی طرح ناقص یائی وہ ناقص جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں یا ہو، جیسے رمیون، ایسے ہی خاشیہ۔ اب ہم پڑھتے ہیں ناقص کے قواعد۔ ناقص یعنی معطل اللام کے قواعد: دعاء بکاء کا قاعدہ۔ جی اس قاعدے کا نام ہی یہی ہے، تو یہ قاعدہ نمبر 1 ہے: جو واو یا الف زائدہ کے بعد آئے اور اسم کے آخر میں آئے تو اس کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے دعاون، تو یہاں دیکھیں زائدہ کے بعد، الف زائدہ کے بعد بھی واو آ رہی ہے اور آخر میں بھی آ رہی ہے، تو لہذا دعاون سے ہم اس کو بنا دیں گے دعاون۔ ایسے ہی بکایون سے بکاون، تو یہاں یا کو ہم حمزہ بنا دیں گے اسی قاعدے کی وجہ سے۔ قاعدہ نمبر 2: دعیہ داعیتن کا قاعدہ۔ جو واو متحرک لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مکسور ہو، یعنی اس کے نیچے زیر ہو، تو اس کو بھی یا سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے دعیوا سے دعیہ، تو یہاں دیکھیں واو متحرک ہے، ماقبل مکسور ہے اور لام کلمے کے مقابلے میں بھی واو آ رہی ہے، جیسے دعیوا فعیلا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو یا بنا دیا۔ ایسے ہی داعیواتن، تو یہاں بھی دیکھیں واو متحرک بھی ہے، ماقبل مکسور بھی ہے اور لام کے مقابلے میں بھی آ رہی ہے، تو لہذا واو کو یا بنا کے تو یہ ہو جائے گا داعیتن۔ جی اس کے بعد ہے جی قاعدہ نمبر 3: دعو اور داعونا کا قاعدہ۔ جب کسی کلمے میں واو جمع سے پہلے کسرہ آئے، یعنی واو جمع ہو اور اس سے پہلے کسرہ آئے، تو اس کسرے کو ضمہ سے بدلنا ضروری ہے تاکہ واو یا سے نہ بدلے۔ جیسے دعیو، اب یہ جو ہے، اب یہاں دیکھیں واو جمع کی ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ رہا تھا، تو لہذا کسرہ کو ضمہ میں بدلنا ضروری ہے، وگرنہ ہمیں واو کو یا بنانا پڑے گا، یعنی دعی بنانا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں عین کو ضمہ دے دینا ہے، تو یہ دعیو سے ہو جائے گا دعو۔ ایسے ہی داعیونا، تو یہاں بھی عین کو ہمیں ضمہ دینا پڑے گا کیونکہ واو جمع ہے اور کسرہ کے بعد آ رہی ہے، تو یہاں اس کو بنائیں گے داعونا۔ تو اگر ہم نہیں بدلیں گے تو پھر ہمیں یا سے بدلنا پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا داعینا۔ جی قاعدہ نمبر 4: تدعینا کا قاعدہ۔ جب کسی کلمے میں یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے آئے تو اس ضمے کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے تاکہ یا واو سے نہ بدلے۔ اوپر تھا واو یا سے نہ بدلے اور یہاں ہے یا واو سے نہ بدلے۔ جیسے تدعوجنا سے تدعینا، یعنی یا ضمیر واحد مؤنث کی ہے، دیکھیے، اور اس سے پہلے ضمہ آ رہا تھا، تو لہذا ضمہ کو ہمیں یعنی کسرہ سے بدلنا ضروری ہے، وگرنہ ہمیں اس کو واو بنانا پڑے گا اور یہ ہو جائے گا تدعونا۔ تو یہ اصل میں ہے تدعوجنا، تو جب ہم نے کسرہ دیا ضمہ کو تو یہ ہو جائے گا تدعینا۔ جی اس کے بعد دیکھیے قاعدہ نمبر 5: یدعو کا قاعدہ۔ جو واو
مضموم ہو اور یا مکسور لام کے مقابلے میں آئے، یعنی واو مضموم ہو یعنی اس کے اوپر پیش ہو، یا پھر وہ مکسور لام کے مقابلے میں آ جائے تو، اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے۔ جیسے یدعوبو، تو یہاں دیکھیں واو جو ہے یہ مضموم ہے تو لام کلمے کے مقابلے میں بھی، اور اس کا ماقبل بھی مضموم ہے، تو یہاں ہم نے کیا کیا، یدعوبو سے یدعو واو کو ہم نے ساکن کر دیا، واو مضموم کو۔ اس کے آگے دیکھیں تدعوینا، تو وہاں واو مکسور ہے اور لام کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے اور اس کا ماقبل مضموم ہے، تو لہٰذا یہاں بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ساکن بنانا پڑے گا اس کو، تو لہٰذا اسی وجہ سے تدعوینا سے یہ ہو جائے گا تدعوینا۔ واو کو جب ہم نے زیر دی اور واو سے پہلے عین کو جب ہم نے زیر دی تو واو سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یہاں سے بدلنا ضروری ہے، تو اس قاعدے کی وجہ سے تدعوینا سے یہ پہلے بنا تدعوینا، اور یہیں سے ہی پھر یہ تدعوینا یعنی دو ساکن جمع ہو گیا، تو پھر ہم نے واو کو یعنی کسرہ پہلے آنے کی وجہ سے یا بنا دیا، تو یہ ہو گیا تدعینا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔